والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام کی دینی خدمات اور دینی کارنامے ہم سب کے سامنے ہونے چاہیے کہ علماء کرام نے کس طریقے سے دین کی خدمات کی ہیں اور دینی کارنامے انجام دیے ہیں۔ دین 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس دین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سینہ بسینہ حاصل کیا اور تھوڑا بہت لکھوایا بھی گیا، لیکن اکثر دین جو تھا وہ سینہ بسینہ حاصل ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے تابعین تک منتقل ہوا، تابعین سے تبع تابعین تک ہر بعد والوں نے پہلے والوں سے علم دین کو حاصل کیا۔ ویسے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا لکھ کر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں باقاعدہ قرآن کو مرتب کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو احادیث تھی کہیں کہیں چیدہ چیدہ کسی کسی کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ ذخیرہ احادیث کا اکثر حصہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ تابعین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے حاصل کیا، ان سے تبع تابعین نے حاصل کیا۔ اس دوران اس کے علاوہ یہ کہ پھر ہم تک 1400 سال کے بعد جو آج دین ہمارے سامنے من وعن ایسے ہی محفوظ ہے، اس میں علماء کرام کی بہت بڑی قربانی ہے۔ قربانی دینے والے تو عام لوگ بھی ہیں، لیکن جس انداز سے علماء کرام نے قربانی دی ہے کہ دین کو اسی طریقے سے پہنچایا جس طریقے سے پہنچنا چاہیے تھا، جس طریقے سے دین ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ اس مشکل کام کو انہوں نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کچھ مثالیں کہ جس سے ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ علماء کرام نے اس دین کی خدمات کس انداز سے کی ہیں، کس طریقے سے کی ہیں۔ قرآن اور حدیث عربی میں ہے، قرآن بھی عربی میں ہے اور احادیث بھی عربی میں ہیں اور عربوں پر نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ عربی نہیں ہیں۔ اکثریت عجمیوں کی ہے جو عربی کو نہیں جانتے ہیں، حتیٰ کہ خود عرب لوگ بھی اس کو سیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے باوجود عرب ہونے کے۔ تو محترم اور عزیز ساتھیوں، 1400 سال کے بعد آج تک جو ہم تک دین پہنچا ہے من وعن، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھا، ایسا ہی دین آج بھی موجود ہے۔ اس میں علماء کرام کی بڑی قربانیاں ہیں اور ان کی خدمات ہیں۔ تو اس میں سے میں آپ کو ان کی دینی خدمات کا ایک پہلو ان کے سامنے بیان کروں۔ وہ کیا کہ قرآنی آیات کی صحیح تفسیر کرنا، کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، ناسخ کسے کہتے ہیں اور منسوخ کسے کہتے ہیں، مکی آیت کون سی ہے اور مدنی آیت کون سی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن سے متعلق بہت ساری باتیں، کہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، کہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، سورت کہاں پر ختم ہو رہی ہے،
سپارہ کہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ قرآن کے کتنے سپارے ہیں اور قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، اور قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو کہ محکم ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری قسم آیتوں کی متشابہات ہیں۔ محکم آیت اسے کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم بالکل واضح ہو اور دو ٹوک ہو، اور متشابہ آیت اس کو کہتے ہیں جس کا مفہوم واضح نہ ہو، دو ٹوک نہ ہو، دوسری آیت سے اس کا مضمون مل رہا ہو۔ اور محکم اور متشابہ آیت کا معنی، یہ معنی اور یہ تفسیر ہمیں علماء کرام نے بتایا کہ محکم اسے کہتے ہیں اور متشابہ آیت اسے کہتے ہیں۔ اگر وہ اس وضاحت کو نہ کرتے، اس آیت کی یہ تفسیر بیان نہ کرتے، تو یقیناً ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ محکم کا کیا مطلب ہے اور متشابہ کا کیا مطلب ہے، محکم آیتیں کون سی ہیں اور متشابہ آیتیں کون سی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ احکامات کون سی آیت سے مستنبت ہوں گے، محکم سے مستنبت ہوں گے یا متشابہ سے، محکم کو دلیل بنایا جائے گا یا متشابہ آیت کو دلیل بنایا جائے گا۔ اس کی وضاحت بھی علماء کرام نے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ لیکن علماء کرام نے اس کا مفہوم سمجھایا کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، یہ آیت اپنی ظاہری معنی میں نہیں ہے۔ اگر علماء کرام یہ بات ہمیں نہ سمجھاتے تو جو دنیا میں نابینا ہے، جب وہ اس آیت کو سنتا تو وہ کتنا پریشان ہو جاتا کہ میں تو دنیا میں بھی نابینا ہوں اور پھر آخرت میں بھی نابینا، یہ تو میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے، میرا ایسا کیا قصور ہے کہ مجھے دنیا میں بھی بینائی سے محروم کر دیا اور آخرت میں بھی بینائی سے محروم کر دیا۔ کتنا پریشان ہوتا اور کتنا اسے دکھ ہوتا، کتنا اسے صدمہ ہوتا کہ میرے لیے یہ بینائی ہمیشہ کے لیے مجھے اس سے محروم کر دیا گیا، کیا میری قسمت میں بینائی ہے ہی نہیں۔ لیکن علماء کرام نے جب اس آیت کی وضاحت کی، اس آیت کی تفسیر کی، اس آیت کے معنی کو بیان کیا کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں دل کا اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور دل کا اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے حق نظر نہ آئے، حق سمجھ میں نہ آئے، حق کو دل سے قبول نہ کرے، حق کو سمجھتا نہیں ہے، حق کو دل سے قبول نہیں کرتا، اور اس کے قبول کرنے کا تعلق اور حق کو سمجھنے کا تعلق یہ دل سے ہے۔ ویسے تو سمجھنے کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر بھی دل سے ہوتا ہے، تو اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو جب دل سے یہ کام نہیں کر رہا تو گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اندھا، دل سمجھ رہا ہے کہ یہ حق ہے، دل جانتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس کا دل اس بات کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا دل حق کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کا دل حق کو نہیں جانتا ہے، گویا کہ اندھوں کی طرح ہو گیا۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہی سزا دیں گے کہ آخرت میں بھی یہ اندھا ہی ہوگا، یعنی یہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، آخرت کی کامیابی سے محروم ہو جائے گا۔ اس آیت کا مطلب بھی ہمیں علماء کرام نے بتایا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ زمین پر جتنے چلنے والی مخلوق ہے، چاہے وہ 2 پاؤں پر چلنے والی ہے، چاہے وہ 4 پاؤں پر چلنے والی ہے، چاہے وہ پیٹ کے بل چلنے والی ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والی ہے، جس قسم کی بھی مخلوق ہے، دابہ کے اندر یہ سبھی جانور آ جاتے ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں اور جانور بھی آ جاتے ہیں، حشرات الارض، حتیٰ کہ حشرات الارض بھی اس میں شامل ہیں، کیڑے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم ہے کہ جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں ان سب کا
رزق اللہ پر لازم ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اللہ پر لازم ہے، جبکہ اللہ پر مخلوق کی کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ علماء کرام نے سمجھایا۔ اگر علماء کرام نہ سمجھاتے تو ہم اس بات سے محروم رہتے اور اس وضاحت سے محروم رہتے، اس کی صحیح تفسیر سے محروم رہتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے اوپر رزق کو لازم کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لزوم رزق کا لازم ہونا بطور استحسان کے ہے، بطور شفقت کے ہے، بطور ترحم کے ہے، کہ اللہ نے اپنے مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ چلو بھائی تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تاکہ تم رزق کے لیے پریشان نہ ہو، رزق کی پریشانی تم سے دور ہو جائے اور تم رزق کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ علماء کرام نے ہمیں یہ مطلب سمجھایا ہے۔ اسی طریقے سے دوستوں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا اہم شعبہ ہے، دین کا بہت اہم شعبہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو پوری دنیا میں فساد نظر آئے۔ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو پورا کر رہے ہیں۔ یعنی برائی سے منع کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، اور یہ نظام پوری دنیا میں رائج ہے کہ لوگوں کو برے کام کرنے سے روکا جائے۔ اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے نہیں ہے، لیکن دنیا میں یہ نظام ہے، بڑے بڑے ملکوں میں یہ نظام ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ادارے ہیں حفاظت کے لیے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے، لوگوں کو زیادتیوں سے روکنے کے لیے، تاکہ کسی قسم کا بھی نقصان نہ عوام کو ہو نہ اس ملک کی گورنمنٹ کو ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے ترجمہ تو کر لیا کہ امر بالمعروف نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، امر اور نہی۔ اب یہی امر کے صیغے اور جگہ بھی آتے ہیں قرآن میں۔ اس سے پہلے یہ کہ امر کا کیا مطلب ہے، امر کہتے کسے ہیں اور نہیں کہتے کیسے ہیں؟ علماء نے اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ امر کی تعریف اس طریقے سے ہے کہ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، کہ آدمی کا کسی دوسرے کو کہنا علی سبیل الاستعلاء، حکم کے درجے میں، افعل یہ کام کر لے، یہ امر کی تعریف ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے، آرڈر ہو اس کے اندر، حکم ہو اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں امر۔ اور نہیں کی تعریف قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء لا تفعل، تقریباً وہی تعریف ہے، آخر میں تھوڑا سا فرق ہے کہ کسی کو اس بات کا حکم دینا کہ اس کام کو مت کر، یہ نہیں کی تعریف ہے۔ امر میں کرنے کا حکم ہے اور نہیں میں نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ تو ہو گئی امر اور نہیں کی تعریف، کہ امر کی یہ تعریف ہے اور نہیں کی یہ تعریف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے صرف یہی نہیں کیا کہ امر کی تعریف اور نہیں کی تعریف بتائی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ امر کا جو موجب ہے وہ وجوب ہے۔ امر اصل میں وجوب کے لیے آتا ہے، جس طریقے سے نہیں کے اندر کسی کام کو نہ کرنا واجب کے درجے میں ہے، اسی طریقے سے کسی کام کو کرنا یہ بھی وجوب کے درجے میں۔ امر کا موجب واجب ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے مقامات میں امر وجوب کے معنی میں نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ، احرام سے حلال ہو جاؤ، تو پھر تم شکار کرو۔ فاصطادوا امر کا صیغہ ہے، امر کا جو موجب ہے وہ وجوب ہے،
اس کا یہ صیغہ امر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امر اباحت کے لیے ہے۔ اباحت کا کیا مطلب ہے کہ جب تم احرام سے فارغ ہو گئے اور احرام کی پابندیاں تمہارے اوپر سے ختم ہو گئی، اب تم شکار کر سکتے ہو، اب شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ مطلب علماء کرام نہ بتاتے اور ہم یہی سمجھتے رہتے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، تو پھر ہر احرام سے فارغ ہونے والا وہ اس بات پر اس طرح عمل کرتا کہ جا کر شکار کرتا لازمی طور پر، کیونکہ وہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیتا کہ امر وجوب کے لیے ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، تو شکار بھی ضروری ہے۔ لیکن علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں، بلکہ یہاں پر امر اباحت کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو عزیزو، قرآن کی بہت ساری وہ آیتیں جو کہ متشابہ ہیں ان کو واضح کیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ امام، پیشوا، تو امام امن کی جمع وہ بھی امام کے وزن پر آتی ہے، ماں کو کہتے ہیں عربی میں، اور امن کی جو جمع ہے وہ امام کے وزن پر آتی ہے۔ تو جس نے اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کیا، اس نے پھر ترجمہ اس کا کیا کہ جس دن ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کی ماؤں کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے اپنی مرضی کا نتیجہ، کہ پھر قرآن کے غلط ترجمے ہوتے ہیں، احادیث کے غلط ترجمے ہوتے ہیں۔ جب قرآن اور حدیث کا صحیح ترجمہ نہیں ہوگا، غلط ترجمہ ہوگا، تو اس پر جب عمل کیا جائے گا تو وہ عمل بھی غلط ہوگا، اور جب وہ غلط عمل کرے گا تو لوگوں کے سامنے غلط عمل جائے گا۔ کس عنوان سے؟ دینی عنوان سے۔ کیوں دینی عنوان سے جائے گا؟ کہ وہ آیت سے استدلال کر رہا ہے، حدیث سے استدلال کر رہا ہے، آیت اور حدیث کو بنیاد بنا رہا ہے۔ اس گمراہی سے ہمیں علماء کرام نے بچایا ہے۔ یعنی یہ جو صحیح شکل میں آج ہمارے پاس دین موجود ہے، اس میں علماء کرام کی کتنی قربانی ہے۔ آج جو ہم صحیح طریقے سے دین پر عمل کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے دین کو بیان کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے دین کو سن رہے ہیں، اس میں علماء کرام کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔